طاعة الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صلوات اس سے بلند صلوات دیے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ سکیں گے اور جڑ کے بیٹھ سکیں گے ایک صلوات پڑھتے ہوئے اور بلند صلوات اس سے بھی بلند صلوات یہ آپ لوگ ادھر آ جائیے ادھر اس سب جگہ ہے اندر آ جائیے ادھر آ جائیے سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 9 اور 10 پروردگار عالم اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں قتال شدید جھگڑا ہاتھا پائی اسلحہ گرم اسلحہ نکال کر ایک دوسرے کے خلاف آ جائیں اختلاف شدت پکڑ جائے اختلاف شدید ہو جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو ان دونوں کے درمیان مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اصلاح کروائیں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اور جب آپ اصلاح کے لیے جائیں گے دونوں کو سمجھائیں گے تو یا دونوں مان لیں گے یا دونوں نہیں مانیں گے یا ایک مانے گا ایک نہیں مانے گا چوتھی تو کوئی صورت نہیں ہے بولیے ذرا گردن ہلائیے یا دونوں مان لیں گے یا دونوں نہیں مانیں گے
یا ایک مان لے گا اور ایک نہیں مانے گا. دونوں مان لیں گے تو یہ مطلوب ہے، مقصود ہے، یہ پسندیدہ ہے، ہدف تک رسائی ہے. دونوں نہیں مانیں گے تو ہمارا کام ختم نہیں ہوا، منوانا پڑے گا. لگے رہو، جد و جہد جاری رہے، ہمت نہیں ہارو. تم سے نہیں ہو رہا کسی اور کو لے کر آؤ، اپنے کسی بزرگ کو لے کر آؤ. کسی کو جا کے کہو کہ بھائی ہماری نہیں مان رہے، آپ بیچ میں آئیے. ہماری بات نہیں سن رہے، آپ آ کر صلح کروائیے. گھر بیٹھنا نہیں ہے، لا تعلق رہنا نہیں ہے، آخر تک ہمیشہ مسلسل جد و جہد کرنی ہے کہ کسی طرح ان دونوں میں صلح ہو جائے. دونوں مان گئے تو نعم المطلوب، دونوں نہیں مانیں گے تو تیسرا یعنی ان دونوں کے علاوہ جو مومن ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں منوانے کی جد و جہد جاری رکھے. یہ قرآن ہے بھائی، مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے. کسی نے زبردستی مسلمان نہیں بنایا ہے، زبردستی کلمہ نہیں پڑھوایا ہے، اپنی پسند سے مسلمان ہوئے ہیں. جب اپنی پسند سے مسلمان ہوئے تو پھر اس کے کوئی تقاضے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ایک مانے اور ایک نہ مانے تو جو مان لے گا اس کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی منظر یہ بن رہا ہے کہ جو نہیں مان رہا وہ مسلسل چڑھائی کر رہا ہے، مسلسل زیادتی کر رہا ہے، مسلسل اپنی جارحیت کو جاری رکھے ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو پھر تم اس کے ساتھ ہو جاؤ جو بغاوت کر رہا ہے، جو جارحیت کر رہا ہے، جو چڑھائی کر رہا ہے، جو مسلسل زیادتی کر رہا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہو جاؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا، تم بھی تلوار اٹھاؤ. دونوں تلواریں اٹھائے ہوئے تھے نا، دونوں اسلحے اٹھائے ہوئے تھے نا، یعنی یہاں تک بھی جانا پڑے تو کرو، اسے مجبور کرو، اس پہ زور ڈالو، اس کے اوپر جتنا ممکن ہے اپنا اثر ڈالو. فقاتلوا، جیسے وہ لڑ رہے تھے آپس میں شدید، ایسے تم بھی ایک طرف ہو جاؤ. کس کی طرف ہو جاؤ؟ التی تبغی، جو بغاوت کر رہا ہے اس کے خلاف، جس پر بغاوت ہو رہی ہے، محقور، مجبور، مظلوم، اس کا ساتھ دو. فقاتلوا التی تبغی فإن فاءت، آخر اتنی طاقت تو نہیں ہوگی اس میں، اتنا زیادہ تو زورے والا نہیں ہے. کہاں تک لڑے گا؟ سب سے لڑے گا. سارے مسلمان مل کر اس کا ساتھ دے رہے ہیں جس کے ساتھ وہ جارحیت کر رہا ہے، تو کب تک یہ ڈٹے گا؟ کب تک رکے گا؟ فإن فاءت، آخر رکے گا. تفیء إلی امر اللہ، اور وہ امر الہی کے آگے یعنی جھک جائے گا، تسلیم ہو جائے گا. تو بس پھر کیا کرو؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اب پھر دوبارہ سے تم ویسے ہی ہو جاؤ جیسے پہلے تمہارا دونوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. پھر اب تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ تم ان کے درمیان صلح کرواؤ، دوبارہ سے صلح کی پوزیشن پر آ جاؤ. اب دوبارہ تمہارا موقف بدل گیا، اب دوبارہ تمہارا انداز کار طریقہ کار بدل گیا. اور پھر ان کے درمیان فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، انصاف کے ساتھ. جس کا جو زمین پہ قبضہ کیا تھا واپس دلواؤ، چیزیں چھین لی تھی واپس کرواؤ. یہ نہیں کہ بس صلح ہو گئی، جنگ بندی ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی، بس جس نے جو کیا گلے ملواؤ. گلے ملوانے والی بات نہیں ہے. صلوات پڑھے گا محمد وآلہ. یہ نہیں ہوگا کہ گلے ملوا دیا بس ختم ہو گئی بات، بھائی ہم نے صلح کرا. نہیں، بالعدل گلے ملوانا ہے، عدل کی بنیاد پر، عدل کے تقاضوں کے مطابق گلے ملوانا ہے. وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور تقسیم عادلانہ ہونی چاہیے. عدل ایک عمومی، آگے جا کے مجالس میں آئے گی یہ بات، ایک عمومی حکم ہے عدل. اور قسط خاص ایک رویہ ہے. خاص طور پہ تقسیم کا جب مرحلہ آتا ہے، کسی چیز کو تقسیم کرنا ہے تو جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا ملے، اسے کہتے ہیں قسط. اور ہر باب میں، ہر میدان میں جس کا
جس کی جو جگہ ہے اس کے اوپر رکھنا اسے عدل کہتے ہیں۔ اجازت دیجیے کہ آئندہ کی مجلس میں عدل کی اور قسط کی تعریف میں بات میں کروں۔ ایک صلوات اور پڑھیں نبی کی راہ۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح، آشتی، پیار، محبت کا ماحول بنانا تمام مومنین کا کام ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی پروردگار اختیار کرو، شاید اللہ تم پہ رحم کرے، شاید اللہ تم پہ رحم کرے۔ عزیزو، آج کی مجلس میں اگرچہ میں جناب شمشاد قادری صاحب سے عرض کر رہا ہوں کہ 8:30 بجے مجھے ممبر دے دیں تاکہ کم سے کم میں 50 منٹ پڑھ سکوں مجلس۔ سفر لمبا ہے، بارانی ماحول ہے، روڈ رستے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کا کیا حال ہے، تو یہ کہیں اور شہر کے اس حصے میں پہنچنا ہے، ایک اور ضلع میں پہنچنا ہے، اس ضلع سے دوسرے ضلع میں جانا ہے، لہٰذا سب جگہ اللہ کا ذکر ہے، سب جگہ انتظار ہو رہا ہوتا ہے، سب جگہ لوگ، تو کوشش ہوگی انشاءاللہ 8:30 بجے۔ آپ لوگ بھی وعدہ کر رہے ہیں 8:30 آ جائیں گے، اور میرا آج کی بحث اور آج کی گفتگو یہ ہے کہ قرآن مجید نازل کیوں ہوا ہے، قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، قرآن چاہتا کیا ہے۔ اہل قرآن سے بات ہو رہی ہے، مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے، قرآن پڑھنے والوں سے بات ہو رہی ہے، قرآن کے مریدوں سے اور محبوں سے بات ہو رہی ہے۔ قرآن نازل کیوں کیا ہے؟ 5 عنوان پروردگار عالم نے قرآن کے نازل ہونے کے بارے میں مقدماتی بیان کیے ہیں، اور ایک عنوان قرآن کا ہدف اصلی ہے۔ میں لفظوں کو پھر تبدیل کر کے بات کرتا ہوں۔ 5 ہدف ہیں قرآن کے نازل ہونے کے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، اور ان 5 کے بعد 6واں ہدف بیان ہوا ہے قرآن کے نازل ہونے کا، جو ان 5 کے لیے، یہ 5 اس کے لیے مقدمہ ہیں، اور ہدف اصلی یہ 5 نہیں ہے۔ یعنی اگر ان میں سے کوئی ایک جو ہدف کے طور پہ قرآن نے اپنا تعارف کروایا ہے، سورہ حجرات کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، تفسیر قرآن کی بات ہے، قرآن کی عظمت کی گفتگو ہے، قرآن سے ہمیں کچھ لینا ہے، قرآن اہل بیت کے ساتھ نبی دے کر گئے ہیں، نبی 2 چیزیں دے کے گئے ہیں، اہل بیت کے نام پر مجلس لگے گی، تفسیر قرآن کی ہوگی۔ یہی پیغام ہے سرکار دو جہاں کا کہ میں 2 گرا قدر چیزیں تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اطرت اہل بیت۔ تو مجمع اہل بیت کے نام پہ لگا ہے۔ حسین مولا نے قربانی دے کے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دی ہے، اور نبی مکرم کی دعا تھی امام حسین کو گود میں لے کر ایسے اپنے ہاتھوں پر بے طرف بلا تشبیہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا تھا فَجْعَلْ رَبَّنَا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میرے اس حسین کی طرف موڑ دے۔ یہ جو اس وقت مجمع لگے ہوئے ہیں، بارش کے باوجود، مجھے ابھی نشر پاک سے پڑھ کر آ رہا ہوں، یعنی توقع سے زیادہ مجمع تھا، پانی میں بیٹھے ہوئے تھے، بارش میں بیٹھے ہوئے تھے، باقاعدہ پانی میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، وہی ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ اور جتنی حسین سجی ہوئی مجلس آج کی وہاں ہوئی ہے، کل کی نہیں تھی۔ یہ تو انداز ہے نا حسینیوں کا، زمانے سے متاثر نہیں ہوتے، حالات کا رونا نہیں روتے، حالات سے متاثر ہونے والے کو حسینی نہیں کہتے، حالات کو متاثر کرنے والا حسینی ہوتا ہے۔ مل کر جواب توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ میرا جملہ پرانا ہے، بار بار بولنے کا خود میرا دل کرتا ہے کہ یہ جو مجمع ہے نا، یہ حسینی جو ہے نا،
یہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے، موڑ کر دیکھتے۔ حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا ہنر ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، حالات کچھ بھی ہوں، ذکر اہل بیت رکنے والا نہیں۔ امام حسین کی محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ اس وقت بھی مجلس کے اندر ایک مناسب تعداد برادران اہل سنت کی تشریف فرمائے۔ اس وقت مجلس میں ایک مناسب تعداد برادران اہل سنت کی تشریف فرمائے۔ جی، سب امام حسین کے محب ہیں، سب امام حسین سے پیار کرنے والے ہیں، اور یہ پیار مولا حسین کا اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے۔ حسین مولا کی محبت پہ مجمع لگے گا اور قرآن کی تعلیمات کو بیان کیا جائے گا۔ اس سے اچھا کہیں درس ہوتا ہے، اس سے اچھی کہیں کلاس ہوتی ہے؟ دنیا کی یونیورسٹیز کا میں نے بھی وزٹ کیا ہے، مجھے تو آکسفورڈ اور کیمبرج میں بھی اتنا اچھا ماحول نہیں ملا جتنا اچھا ماحول حسینی مدرسے میں ملتا ہے۔ ہر آنے والا عقیدت سے آتا ہے، ہر آنے والا دل سے آتا ہے، ہر آنے والا جوتیاں اتار کے آتا ہے۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، سب دنیا باہر چھوڑ کر آتا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے 5 ہدف بیان کیے ہیں جو ہدف ہیں، مگر یہ 5 ہدف ایک اور ہدف اصلی کے لیے مقدمہ ہے۔ سب سے پہلا ہدف جو قرآن مجید نے بیان فرمایا، قرآن کے نازل ہونے کا اللہ نے بیان فرمایا، وہ ہے توجہ دلانا، متوجہ کرنا، تذکر دینا، ہوشیار کرنا، جھنجھوڑنا۔ جی، آپ کہیں بیٹھے ہوں اور آپ کے بالکل برابر میں آ کر آپ کا کوئی بزرگ بیٹھ جائے، کوئی استاد بیٹھ جائے، کوئی آپ کا محسن بیٹھ جائے، اپنے آپ کے والد بیٹھ جائے، علاقے کا بڑا عالم بیٹھ جائے، اور آپ اسی انداز سے بات کر رہے ہوں کہ جیسے آپ کے نزدیک کوئی خاص، کوئی اہم، کوئی محترم وجود یہاں ہے ہی نہیں، تو پھر اچانک کوئی آپ کو تھپکا کے کہتا ہے ذرا دیکھو پیچھے، اشارہ کرتا ہے، اور جیسے ہی مڑ کے دیکھتا ہے تو اس کا رویہ بدل جاتا ہے، اس کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے بولنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ سارا مسئلہ ہی توجہ کا ہے، سارا مسئلہ ہی معاشرے کے اندر توجہ کا ہے۔ توجہ انسان کو محتاط بناتی ہے، توجہ انسان کو مستعد بناتی ہے، توجہ ہی تو ہے جو بہتری لے کر آتی ہے، اور بے توجہ ہی تو ہے جو خرابیاں لے کر آتی ہے۔ جن لوگوں کی توجہات ہیں ان کے معاملات سیدھے ہیں، اور جن کی توجہات نہیں ہیں ان کے معاملات میں خرابی ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کا ایک ہدف اور ایک مقصد توجہ دلانا ہے، تذکر دلانا ہے۔ انسان ہے نا، انسان نسیان سے ہے، بھولنے والا ہے، یہ بار بار بھول جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا۔ صبح ناشتے میں کیا کھایا تھا، 2 منٹ لگ جائیں گے جواب دینے میں۔ پرسوں کس سے ملاقات ہوئی تھی، پوچھنا پڑ جائے گا کہ مجھے یاد نہیں آ رہا کس سے ملاقات ہے۔ انسان نسیان، بھولنے والا ہے، یہ بھولنے والا ہے، تو پھر جو بھولنے والا ہوتا ہے اسی کو تو یاد دلایا جاتا ہے، اسی کی تو توجہ مبذول کروائی جاتی ہے، اسی کو تو توجہ دلائی جاتی ہے۔ یہ بھولنے والا تھا، تبھی تو دن میں 5 اذان ایک جیسی ہیں۔ بھائی ہر اذان علیحدہ جملوں کے ساتھ ہو جاتی کہ فجر والی اذان ایسی ہوگی اور ظہر والی ایسی ہوگی اور عصر والی ایسی اور مغرب اور عشاء والی ایسی، ایک ہی اذان، ایک ہی جملے، وہی کلمات، وہی جملے، بار بار وہی بات، بار بار وہی بات۔ جنہیں دن میں 5 مرتبہ ایک جیسی اذان بری نہیں لگتی، انہیں سال بھر بعد امام حسین کا ذکر برا کیوں لگتا؟ وہی ہر سال وہی بات، ہر سال کربلا، ہر سال اہل بیت کا ذکر، ہر سال ماتم، ہر سال کربلا کی یاد۔ یہ انسان ہے، اس کی ضرورت ہے، اسے پلٹاؤ، اسے متوجہ کرو، اسے یاد دلاؤ۔ ایک مقصد جس کے لیے قرآن ارشاد فرما رہا ہے سورہ مبارکہ انعام میں، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، مجھ پر اس قرآن کو نازل کیا گیا، سرکار فرما رہے ہیں مجھ پر قرآن کو اس قرآن کو نازل کیا گیا تاکہ میں تمہاری توجہ دلاؤں، توجہ مبذول کراؤں، تمہیں متوجہ کروں، تمہیں ہوشیار کروں۔ ذکر، دوسری آیت سورہ ذاریات کے اندر، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار دہراؤ،
بار بار دوہراؤ، وہی بات دوبارہ کرو، وہی بات دوبارہ کرو۔ قرآن مجید میں 35% آیتیں تکراری ہیں، یعنی وہی آیت دوبارہ دوبارہ نازل ہوئی ہے، وہی جملے بار بار نازل ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی ضرورت ہے، بار بار دوہراؤ، ذکر، بار بار دوہراؤ۔ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ دہرانا مومنین کے فائدے میں۔ تو ایک ہدف کیا ہوا؟ تھک تو نہیں رہے؟ آپ چاہتے ہیں یہ گفتگو آگے بڑھے؟ سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کرو؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ ایک ہدف قرآن مجید کے نازل ہونے کا یہ۔ دوسرا ہدف عبرت رسانی، عبرت، درس، پیغام۔ جی ایک مرتبہ انسان کے وجود کے اندر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے سیکھنے کی، سمجھنے کی، کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، مجھے بھی کرنا چاہیے کام۔ اس کو کہتے ہیں عبرت رسانی، قرآن کا ایک کام۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے ہر مثل میں، ہر مثال میں، قرآن کی ہر مثال میں انسان کے لیے بھلائی کو قرار دیا ہے، درس کو قرار دیا ہے۔ یہ مثال دے رہے ہیں تاکہ اس مثال پہ اپنے آپ کو اتارو۔ قرآن مجید کی مثالوں میں کوئی مثال فلاں کے لیے اور کوئی دوسری مثال فلاں کے لیے، مگر جب پورا قرآن پڑھیں گے تو سب کے لیے کوئی نہ کوئی اس کے اندر درس ہے۔ قرآن کا ایک ہدف، اور اسی کو آگے بیان کرتے ہوئے کیا خوبصورت آیت ہے سورہ اعراف کی 176ویں آیت، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، ان کے سامنے قرآن کے قصوں کو بیان کرو۔ سورہ یوسف ان کے سامنے بیان کرو، حضرت موسیٰ کا واقعہ ان کے سامنے، حضرت نوح کی کشتی بنانے کا واقعہ ان کے سامنے، حضرت ابراہیم کا واقعہ، حضرت اسماعیل کے ذبح ہونے کا واقعہ ان کے سامنے بیان کرو۔ ان کے سامنے حضرت آدم اور حوا کا قصہ بیان کرو کہ پروردگار اصحاب اخدود کے ساتھ کیا ہوا بیان کرو۔ طالوت کو ملک بنایا گیا تو کیسے بنایا جاتا ہے، حاکم اور بادشاہ کون بناتا ہے امت کے لیے اور انسانوں کے لیے رہنما، ان کے سامنے بیان کرو۔ یہ جو واقعات ہیں قرآن مجید کے اندر، جو قصص ہیں، ان سارے قصوں میں سب سے زیادہ جو احسن القصص کیا ہے وہ حضرت یوسف کا واقعہ ہے۔ حضرت یوسف کے واقعے کو بہترین واقعہ قرار دیا ہے، احسن القصص۔ یہ واقعات ان کے سامنے بیان کرو۔ یہ دوسرا ہدف ہے قرآن کے نازل ہونے کا۔ تیسرا ہدف ہے، یہ قرآن جو ہے اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ دلیل قائم کرے، حجت قائم کرے، مطمئن کرے۔ قرآن کے نازل ہونے کا تیسرا ہدف سامنے والے کو، پڑھنے والے کو، قرآن پڑھنے والے کو اطمینان عطا کرنا ہے، لاجواب کرنا ہے۔ ذہن میں جو خیالات تھے، دماغ میں جو باتیں تھیں، ان ساری باتوں کا کوئی نہ کوئی حل ہوگا نا، قرآن کی آیات سے اس کا حل ملتا ہے اور انسان کہتا ہے بس بات ختم ہو گئی، اس سے اچھی دلیل اور کیا ہوتی۔ قرآن کے نازل ہونے کا ایک مقصد برہان، دلیل، حجیت اور لاجواب کرنا ہے۔ ایک تیسرا مقصد، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، سورہ نساء 174۔ اے لوگو، یہ جو قرآن ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل کے طور پر آیا ہے، یہ تمہیں مطمئن کرے گا۔ اس کا کام مطمئن کرنا ہے، اس کا کام تمہیں سکون پہنچانا ہے، ذہنی اور فکری طور پر تمہیں سکون پہنچانا ہے، اس کا کام۔ تھک تو نہیں رہے؟ قرآن کے نازل ہونے کا یہ تیسرا مقصد ہے۔ چوتھا مقصد، سابقہ رسولوں کی تصدیق کرنا، یہ قرآن کا کام ہے۔ جی حضرت آدم کو منواتا ہے یہ قرآن۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ مجھے معلوم ہے کہ تھوڑی سی گفتگو ایسی ہے کہ جس میں آپ کی توجہات مجھے زیادہ چاہیے، مگر آپ کے گردن ہلانے پہ پابندی نہیں ہے۔ اگر بات جا رہی ہو تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ مجھے اس بات کا اظہار کریں کہ میری بات آپ تک جا رہی ہے، بات آگے بڑھے۔ جی چوتھا مقصد، سابقہ رسولوں کی تصدیق۔ حضرت آدم کس نے منوائے ہم سے؟
حضرت ابراہیم کو کس نے منوایا ہم سے؟ ہم نے حضرت موسیٰ کو مان لیا، یہ کس نے منوایا؟ حضرت عیسیٰ کے کمالات کو، مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑ کے مریضوں کو، برس کے مریضوں کو شفا دیتے تھے، یہ کس نے منوایا ہے؟ یہ قرآن نے منوایا ہے۔ یہ نہیں، سابقہ رسولوں کی تصدیق یہ قرآن مجید کا ایک کام ہے، لہذا اعلان ہو رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ وَأَنزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا بَيْنَ يَدَيْهِ۔ جو تمہارے سامنے مثالیں دی جا رہی ہیں، یہ تمہارے سامنے جو شخصیات کو اور انبیاء کو تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یعنی ان کے ذکر کو پیش کیا جا رہا ہے اس لیے تاکہ تم مان لو، تصدیق کرو، کہو کہ ہمارا ایمان ہے، ہم ایمان لا رہے ہیں، انبیاء پر ایمان، سابقہ رسولوں پر ایمان۔ اور پانچواں مقصد وہ ہے حل اختلاف، جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن جھگڑے ڈلوانے کے لیے نہیں آیا، قرآن جھگڑے مٹانے کے لیے آیا۔ لہذا کیا اعلان ہو رہا ہے؟ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، سورہ مبارکہ نحل 64 آیت۔ ہم نے اس کتاب کو نہیں نازل کیا مگر نازل کیا ہے تو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تمہارے درمیان جو اختلافات ہوں اس کا حل قرآن دے سکے۔ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے۔ یہ تو پانچویں آیت، پانچواں عنوان، اور یہ جو ہم آیت روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یہ بھی تو قرآن ہی حل دے رہا ہے نا، قرآن نے ہی فارمولہ دیا ہے نا۔ ہماری سیاست، ہماری حکمت، ہمارے رویے، ہماری روش، ہمارے اصول، ہمارے قوانین، ہمارے ضابطے، ہمارے طریقہ کار، ہمارا لاہ عمل قرآنی ہونا چاہیے نا۔ ہماری زندگیوں میں جو اصول ہم اپنی زندگیوں پر حاکم کریں وہ قرآنی ہونے چاہیے نا۔ تو قرآن نے کیا قاعدہ دیا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو مومنین آپس میں شدید جھگڑا کریں تو تمہارا کام کیا ہے، کیا ذمہ داری ہے، کیا لاہ عمل ہے، کیا دستور زندگی ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیا کرنا ہے، وہ قرآن مجید نے بیان کیا۔ یہ جو 5 مقصد ہیں قرآن کے نازل ہونے کے، یہ اصلی مقصد نہیں ہے، یہ ایک اور اصلی مقصد کے لیے مقدمہ ہے۔ وہ اصلی مقصد کیا ہے؟ صلوات دیا کرے۔ آپ کی توجہات کا ممنون ہو۔ وہ اصلی مقصد عزیزان گرامی اپنے وجود کے اندر بہتری لانا، انقلاب برپا کرنا، اپنے آپ کو بدلنا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا، جیسے ہو اس سے بہتر ہو جانا۔ اللہ نے یہ ہدف اصلی ہے، یعنی اگر یہ ہدف حاصل نہ ہو رہا ہو تو خوب آپ انبیاء کی تعریف کرتے رہیں، خوب مانتے رہیں کہ حضرت آدم ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت عیسیٰ ہے، کیا آپ کی زندگی پہ فرق پڑے گا؟ کیا ہوا اس سے حاصل کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام آیا تو جھک کر ہم نے سلام کیا، مگر اور آگے پھر اس کے بعد اگر ہم نے قرآن کے قصوں کو سن لیا، اگر ہمارے اوپر قرآن مجید برہان اور دلیل کے طور پر آ گیا اور ہم تسلیم ہو گئے، مگر جیسے تھے ویسے ہی ہیں، یہ ساری چیزیں اس وقت فائدہ پہنچائیں گی جب کیا ہو، ہدف اصلی حاصل ہو، اور وہ کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ ظلمات سے نکل کر نور کی طرف آنا، ذہنی فکری ایک ہجرت، سوچ کی ہجرت، فکر کی ہجرت، اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے آؤ، ظلمتوں سے نکالو اور نور کی طرف آ جاؤ۔ جیسے حضرت موسیٰ کے حوالے سے قرآن مجید سورہ مبارکہ ابراہیم کی 5ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، یہ صرف حضرت موسیٰ کے لیے نہیں ہے قاعدہ قانون، ہر نبی کے لیے اللہ نے یہ قاعدہ نازل کیا ہے۔ ہم نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے بھائی؟ یہ انسانوں میں لیڈر کم تھے، انسانوں میں کرسیوں کے شوقین کم تھے، انسانوں میں شہرت کے شوقین کم تھے،
انسانوں میں اچھی جگہ ڈھونڈ کر وہاں بیٹھنے والے کم تھے. صلوات پڑھے گا محمد والے. کیوں بھیجا ہے؟ کیوں بھیجا ہے ہم نے انبیاء کو؟ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے. کہیں اور سے آئے، یہ یہاں کے نہیں ہیں، انہیں کسی نے بھیجا ہے. ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے اپنی نشانیاں دے کر. کیوں؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ وہ اپنی قوم کو، اے موسیٰ تم اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آؤ. وہ ظلمت ہے کیا؟ صلوات پڑھے گا محمد وآلہ. وہ ظلمت جس سے نکالنا ہدف ہے قرآن مجید کا، اصلی ہدف ہے قرآن مجید کا. اس اور انبیاء کرام کا اصلی ہدف ہے ظلمتوں سے نکالنا. وہ ظلمت ہے کیا؟ عزیزان گرامی، میرے عزیز جوانوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں درد عطا فرمائے. سب نے الہی آمین نہیں کہا؟ درد. امت کا درد، انسانیت کا درد، معاشرے کا درد، سماج کا درد، اپنے بھائی کا درد، اپنی بہن کا درد، اپنے پڑوسی کا درد، مسلمان کا درد. جیسے میرے پیر میں درد ہو تو یہ نشانی ہے کہ کوئی تکلیف ہے. جیسے بخار ہو تو یہ نشانی ہے کہ کوئی انفیکشن ہے. بخار ذاتی طور پہ تو کوئی بیماری نہیں ہے نا، بخار تو سبب ہے نا، یہ نعمت ہے نا بخار. اگر یہ بخار نہ آتا تو ہم کیسے اس انفیکشن کو تلاش کر پاتے جو ہمارے بدن کے اندر ہے. اس بخار کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے نا، یہ ہم پر آیا اور اس کی وجہ سے ہمارا مرض پکڑا گیا. سر میں درد ہو رہا ہے، چیک اپ ہونے کے بعد معلوم ہوا خدا نخواستہ کی عمر ہے. یہ درد تو اصلی بیماری نہیں تھی. درد تو بیماری نہیں ہے، درد تو ایک الارم ہے. درد تو ایک گھنٹی اور ایک گویا کہہ لیجیے بیل ہے. درد تو ایک کنڈی ہے جو بج رہی ہے، جس کے سننے کے بعد ہم کسی چیز کی طرف متوجہ ہوں گے. درد اصلی بیماری تو نہیں ہے. یہ جو درد ہے نا، علامہ اقبال نے درد کے فلسفے کے اوپر پورے کلام کہے ہیں. اللہ سے مانگا ہے کہ اے اللہ مجھے امت کا، سماج کا، معاشرے کا درد عطا فرما. یہ قرآن اگر ہمارے اندر حزن کو نہیں لے کر آ رہا، اگر یہ قرآن ہمارے اندر درد کو نہیں لے کر آ رہا، اگر یہ قرآن ہمارے اندر تکلیف کو ایجاد نہیں کر رہا، تو رب طالب القرآن والقرآن یلعنہ. کتنے قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے. قرآن کو ایسے پڑھنے والوں کی ضرورت ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. یہ نبی کا فرمان سنایا ہے میں نے آپ کو، یہ حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو. کتنے قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے. قرآن کو قرآن ہمارے پڑھنے کا محتاج ہے. ہم پڑھیں گے تو کوئی احسان کریں گے قرآن کے اوپر؟ قرآن مجید اگر درد نہیں دے رہا، قرآن مجید اگر حزن نہیں بڑھا رہا. قرآن ہم نے اہل بیت سے لیا ہے نا، یعنی نبی نے ہمیں قرآن اور اہل بیت دیے نا، تو اہل بیت بتائیں گے نا کہ قرآن سے کیا نتیجہ لینا چاہیے. تم نے اگر وہ نتیجہ لیا تو گویا قرآن پڑھا، وہ نتیجہ نہیں لیا تو گویا تم نے قرآن نہیں پڑھا. یہ کون بتائے گا؟ یہ اہل بیت بتائیں گے نا. تو اٹھا کے دیکھیے خطبہ حمام مولا علی کا، خطبۃ المتقین مولا کائنات کا. اس میں مولا اپنے چاہنے والوں کی صفتوں کو بیان کر رہے. 110 صفتیں بیان فرمائی مولا نے، اور ان میں مولا کی بیان کردہ صفات میں ایک صفت کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں یحزنون بی انفسہم. وہ جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو غم زدہ ہونے لگتے ہیں، مغموم ہونے لگتے ہیں، محزون ہونے لگتے ہیں.
قرآن پڑھ کر ان کا دل بجھ جاتا ہے، ان کا دل دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، ان کے اوپر غم طاری ہو جاتا ہے۔ قرآن انہیں مغموم بناتا ہے۔ اگر معاف کیجیے گا ڈاکٹر حضرات، میں اگر آگے پیچھے بات کر رہا ہوں تو مجھے ضرور فرمائیں۔ انسان غذا کو دیکھ کر ایک اس کے اندر سے کچھ کیمیکل، اس کے وجود کو کچھ کیمیکل ایجاد ہونے لگتے ہیں نا غذاؤں کے ذریعے سے، خوشبوؤں سے۔ ابھی یہاں پر اگر بریانی کی خوشبو آنے لگے تو کیا ہوگا؟ معاف کیجیے گا، میں مذاق نہیں کر رہا، ایک کیفیت ہمارے اندر ایک کچھ رطوبتیں، کچھ کیمیکلز بننا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، خود بخود اس خوشبو سے۔ ایسے ہی ایک آواز سن کے ہمارے اندر کچھ ایجاد ہوتا ہے، سونگھ کر کوئی چیز، کچھ دیکھ کر بھی ہمیں ہوتا ہے، یعنی ہم ان آنکھوں کے ذریعے سے ہمارے وجود کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، ایک کچھ اور تحولات ایجاد ہو رہے ہوتے ہیں، صرف دیکھ کر، کچھ نظر کوئی اور آ رہا ہے، ہمارے اندر اس کا اثر ہو رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے، ہمارے اندر ایک اثر ہو رہا ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں کہ اذا ذکر اللہ، یہ قرآن ہے، پہلے قرآن سنیے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، توجہ چاہوں گا سائنس کے طالب علموں سے اور ڈاکٹروں سے توجہ چاہوں گا۔ جیسے ہمارے بدن کے اندر کچھ کیمیکل ایجاد ہوتے ہیں، کچھ دیکھ کر، کچھ سونگ کر، کچھ سن کر، کچھ چکھ کر، کچھ لمس کر کے۔ میں زیادہ مثالیں نہیں دے سکتا، بعض ممبر کے ادب کے خلاف ہیں مثالیں۔ آپ کسی کو ٹچ کریں گے، معاف کیجیے گا، آپ اپنی بیٹی کو بوسہ دیں گے، آپ اپنے بیٹے کو بوسہ دیں گے، کوئی اور کیمیکل نکلے گا بدن میں، اور آپ کہیں اور حلال کام ایسا کر رہے ہوں گے تو کچھ اور کیمیکل آپ کے وجود سے جاری ہوگا، آپ کے وجود کے اندر کچھ چیزیں نکل رہی ہوں گی، بن رہی ہوں گی، وہ حرکت میں آ رہی ہوں گی، وہ تحرک میں آ رہی ہوں گی۔ یہ جو کیفیت ہے نا، یہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے وجود کے اندر ایک تبدیلی، ایک تحول ایجاد ہوتا ہے۔ سلمان ذرا پڑھنے محمد وآلہ۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے وجود کے اندر ایک تحول آنے لگتا ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا اور ایمان مضبوط ہونے لگتا ہے۔ اسے مولا کائنات کس انداز سے بیان فرما رہے ہیں؟ خطبہ حمام کے اندر حضرت فرماتے ہیں یحزنون بہ انفسہم، وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو محزون ہو جاتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں، حزن یافتہ ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے حزن کی تعریف؟ میں لغت میں آج اتفاق سے دوبارہ سے دیکھ رہا تھا، لغت میں حزن کی تعریف کیا ہے؟ الحزن هو التحسر وتعلق لفقد المحبوب اور فوت مطلوب۔ حزن کی تعریف کر رہا ہوں، حزن ملال، غم، حزن، دل بجھا بجھا ہے، کھانے میں دل نہیں لگ رہا، بات کرنے کا دل نہیں کر رہا، سب ہنس رہے ہیں، ان کا دل ہی نہیں کر رہا یہ ہنسیں، سب تفریح کر رہے ہیں، ان کا دماغ ہی کہیں اور لگا ہوا ہے۔ یہ بندہ کیا ہے؟ یہ مطلب حزن کی تعریف یہ ہے وہ تحسر و تعلم، علم، علم عین سے نہیں الف سے، یعنی غم، علم، آلام۔ جب کوئی مصیبت یافتہ، مصیبت زدہ ہوتا ہے نا تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ کیفیت کس چیز کا عالم، کس چیز کا غم؟ لفقد محبوب، محبوب نہیں ہے۔ قرآن ہمیں ایک مرتبہ امام زمانہ تک پہنچا رہا ہے، حجت خدا تک پہنچا رہا ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، علی نہیں ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، امام حسن نہیں ہے۔ دعائے ندبہ یاد ہے نا آپ کو؟ دعائے ندبہ پڑھتے ہیں نا آپ؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں امام زمانہ کے بغیر، میں قرآن پڑھ رہا ہوں ظالموں کے ساتھ رہتا ہوا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں مظلوموں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں غریبوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا۔ یہ ایک غم ہے، ایک علم ہے، ایک حزن ہے جو قرآن پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ لفقد محبوب، محبوب فاقد ہے، معشوق فاقد ہے، مولا نہیں نظر آ رہے، مولا نہیں مل رہے۔
جو سنی بھائی کہتے ہیں ولادت ہوگی، جو شیعہ کہتے ہیں ولادت ہو گئی مگر غیبت میں ہے، دونوں کا ایک سا حال ہونا چاہیے، دونوں کا ایک سا حال ہونا چاہیے۔ کیسے زندگی گزار رہے ہو، حجت خدا نہیں ہے، کیسے میں زندگی گزار رہا ہوں، محبوب نہیں ہے ہمارا، مل نہیں پا رہے، گلے نہیں مل پا رہے، ہاتھوں کا بوسہ نہیں دے پا رہے۔ یہاں مجلس میں ہوتے ہم سب لپٹ کر امام حسین کا پرسہ دیتے نا، اب بھی آتے ہوں گے تو یہ سوچ کے چلے جاتے ہوں گے انہوں نے تو مجھے پرسہ ہی نہیں دیا، کوئی مجھ سے نہیں ملا، اس لیے کہ کوئی جانتا نہیں مجھے کہ میں کون ہوں۔ غیبت کا مطلب کسی غار میں نہیں بیٹھے ہوئے، غیبت کا مطلب ہے ہم پہچان نہیں پا رہے، ہم دیکھ نہیں پا رہے حضرت کو، ہمارے حضرت کی معرفت نہیں ہے ہمیں، شاید اس وقت بھی مجلس میں آئے گا وہ، لیکن آئیں گے۔ کچھ دیر کے لیے سوچئے، میں اپنے اوپر رکھ کے سوچتا ہوں، میں کسی جگہ جاؤں کوئی مجھے سلام نہیں کرے، میں کسی جگہ جاؤں کوئی مجھ سے ہاتھ نہیں ملائے، کوئی رستہ نہیں دلوائے مجھے، میں کہوں گا نا میرا احترام نہیں ہو رہا، مگر امام جانتے ہیں واللہ یہ وجہ نہیں ہے، ہم آپ کو پہچان نہیں پا رہے۔ یہ جو حزن ہے نا، یہ جو تکلیف ہے، یہ ہے قرآن کا اصلی ہدف، یہ ہے قرآن کا اصلی مقصد۔ یہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کریں، دوا تلاش کریں اپنے حزن کی، اپنے غم کی، اپنے الم کی، اپنی تکلیف کی دوا تلاش کریں۔ یہ قرآن کا ہدف اصلی ہے۔ اختلافات بھی دور ہو جائیں گے، پھر ہو جائیں گے اختلاف، جھگڑے مٹ جائیں گے، پھر ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ مولا تو ہے ہی نہیں کہ جس کے آنے کے بعد صرف امن ہی امن ہوگا۔ میری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جھگڑے نمٹائیں، صلح کروائیں، مگر یہ ہدف نہیں ہے نا، یہ تو پھر ہو جائے گا، مگر کرنا ہے، خدا نخواستہ غلط فہمی نہ ہو، یہ کام نہیں کرنا جب ہمیں کیا لڑنے دو بڑھنے دو جب امام ہی نہیں ہے، نہیں، یہ پیغام نہیں ہے، یہ کرنا ہے کیونکہ امام کو آ کے یہ کرنا ہے، امام کو امن و امان بحال کرنا ہے نا معاشرے میں۔ مولعت عدلا وقسطا کما مولعت ظلما وجورا، امام جب آئیں گے تو پوری زمین کو عدل اور قسط سے بھر دیں گے، کہیں بدامنی، کہیں جھگڑا، کہیں لڑائی نظر نہیں آئے گی۔ کما ملئت ظلما وجورا، جیسے زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ ہدف اصلی وہ درد ہے، وہ احساس ہے، وہ حزن ہے، وہ ملال ہے۔ کیسے ممکن ہے حسین کا چاہنے والا فلسطین میں بلکتے ہوئے بچے کو دیکھے اور اس کو کوئی اثر ہی نہ ہو رہا ہو؟ یہ بھی سب امام زمانہ کی امامت میں ہے نا۔ جب آپ حضرت آئیں گے، حضرت عیسیٰ حضرت کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو یہ سارے مومن ہو جائیں گے نا، ہم تو ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، یہ تو ہمارے ساتھ شامل ہوں گے نا، تو یہ ہمارے ہیں نا، یہ ہمارے ہیں نا، یہ کل جو آئیں گے ہمارے ہونے کے لیے ہم انہیں پہچانے ہیں نا، یہ کل آئیں گے ہمارے کل دوست بننے والے، تو پھر ان کی پریشانیوں میں پریشان کیوں نہیں ہوں؟ میں آپ کے سر پہ قرآن رکھ کے آپ کو قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ جو منظر فلسطین کے اندر، جو منظر مسلمانوں کے مختلف ممالک میں بل بلاتے ہوئے بچوں کا بنتا ہے، امام زمانہ اس پہ غمزدہ نہیں ہوں گے؟ اگر غمزدہ ہوں گے تو میرا حزن کہاں ہے؟ مجھے قرآن پڑھ کر درد کیوں نہیں محسوس ہو رہا؟ قرآن کا ہدف اصلی۔ ایک قرآن تو وہ ہے جسے میں روزانہ پڑھتا ہوں، ایک قرآن میرے اور آپ کے دل میں ہے جسے حسین کہتے ہیں۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے،
ظالموں نے قرآن کے ساتھ ہی تو دشمنی کی ہے. ظالموں نے قرآن کے پارے پارے جدا جدا کر دیے. یہ کربلا کے میدان میں علی اکبر نہیں ہے، قرآن کا ایک پارہ ہے جسے شہید کر دیا گیا. قاسم قرآن کا ایک پارہ ہے، یہ اول محمد قرآن کے پارے ہیں، اور یہ سارے پارے جمع ہو تو پھر قرآن بنتا ہے جسے حسین کہتے ہیں. جن کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا، کتنا گہرا تعلق ہے قرآن کے ساتھ اہل بیت کا. نبی نے فرمایا تھا نا، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا اتنا روشن ہے کہ سر کٹ بھی جائے تو نیزے کی انی پہ قرآن پڑھ رہا ہوتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آمادہ ہو گئے ہیں آپ رونے کے لیے؟ چلیے اس سے پہلے کہ حسین مولا کا گھوڑا پہنچے ہم کربلا چلتے ہیں. ذوالجناح اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ذوالجناح چلتے چلتے رک گیا. امام حسین نے گھوڑے کو پھر پیچھے موڑا، پھر آگے دوبارہ آئے، مگر گھوڑا ایک مقام پر آ کر آگے نہیں بڑھا. بعض میں لکھا ہے کہ امام نے گھوڑے تبدیل کیے، مجھے وہ روایت سمجھ میں نہیں آتی. امام نے گھوڑے تبدیل نہیں کیے. جانتے ہیں میرے نانا کی سواری ہے، اور نبی مکرم کی سواریوں کی کچھ برکتیں ہیں، کچھ ان میں خاصیتیں ہیں. امام حسین نے بہت چاہا کہ گھوڑا آگے بڑھے، مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. تو ایک مرتبہ حضرت نے حضرت عباس سے فرمایا، عباس یہ دور جو گھر نظر آ رہے ہیں ان کے پاس جا کر ان کو آگاہ کرو کہ حسین کا قافلہ گزر رہا ہے. ان میں سے جو بزرگ ہوں وہ اگر مجھ سے ملنا چاہیں تو میں ان سے ملنا چاہوں گا. اجرکم اللہ. جب انہیں اطلاع ہوئی نا تو بزرگ شخصیات نکل کر، پورا شہر پورا گاؤں نکل کر وہاں گیا. ان میں کچھ بزرگ تھے وہ آگے بڑھ بڑھ کر حضرت کو ادب سے سلام کر رہے تھے. تو ہر آنے والے بزرگ سے حضرت پوچھتے تھے اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں. حضرت نے پھر ایک اور سے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں. پھر ایک اور سے پوچھا حضرت نے تو اس نے فرمایا کہ اسے ماریا کہتے ہیں. ہر نام کے اوپر امام حسین بار بار جیسے کسی اور نام کی تلاش میں ہو کہ مجھے تو کوئی اور نام چاہیے تم سے. تو اچانک ایک بزرگ کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں عصا تھا، وہ قریب آنے لگا. حضرت نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے امام کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور کہا فرزند رسول آپ آگے چلے جائیے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کوئی اور سواری بدل لیجیے، اس سرزمین سے آگے چلے جائیے. امام نے فرمایا مجھے اس جگہ کا نام بتاؤ، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا ہاذا کرب والبلا، ہاذا کرب وبلا، یہ کرب اور بلا کی جگہ ہے. وہ کہنے لگے کہ میرے آبا و اجداد نے بتایا ہے کوئی نبی بھی یہاں سے گزرا ہو تو اسے چوٹ لگی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حق سے بلند آواز سے رونا. جن کے مذہب میں رونا جائز ہو وہ تکلف کر کے نہ روئے. وہ کہتے ہیں میرے آبا و اجداد نے بتایا ہے کہ اگر کوئی نبی بھی گزرا ہے تو اسے یہاں چوٹ لگی ہے، وہ زمین پہ گرا ہے. حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، کوئی 10 سے زیادہ نبیوں کے واقعات تاریخ میں آئے ہیں. حضرت ابراہیم جب گزرنے لگے نا تو ان کی سواری کا گھٹنا مڑ گیا، سواری گری تو آپ بھی گر گئے. آپ جو گرے تو آپ کے سر میں چوٹ ہوئی، خون نکلنے لگا. خون کے چند قطرے زمین پر گرے. آپ نے اسے صاف کرتے ہوئے اللہ سے مناجات کی، یا اللہ کوئی خطا ہوئی ہے، یا اللہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے. تو آواز قدرت آئی ابراہیم اس زمین پر آخری نبی کے حسین کا خون گرے گا، ہم نے تمہارا خون اس کے خون کے ساتھ ملا دیا ہے. ایسے ہی حضرت موسیٰ کے ساتھ، ایسے ہی حضرت ابراہیم کے ساتھ، حضرت عیسیٰ کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ کربلا کی زمین پر یہ سب کچھ ہوا. تو وہ بزرگ کہنے لگا آگے چلے جائیے، اسے کرب بلا کہتے ہیں.
जैसे इमाम हुसैन ने सुना ना कर्ब बला है, इमाम घोड़े से उतर आए। इमाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा आऊदु मिन कर्बिन व बला, या अल्लाह मैं तेरी पनाह में करबला आया हूं। या अल्लाह मैं तेरी पनाह में करबला आया हूं। अब्बास खैमे लगाओ, अली अकबर बीबियों की महमिलें बिठाओ। मेरे मौला ने एक मर्तबा पूछा इस जमीन का मालिक कौन है? ऐसी सरजमीन है यहां आबादी तो होती नहीं है, यहां कोई घर तो बनाता नहीं है, या जहरा के लाल का घर बनेगा। जिस जमीन पर कोई बसता नहीं था हुसैन ने उसे मोहल्ला बना दिया। हुसैन मौला ने उसे करबलाए मोहल्ला बना दिया। उस जमीन को जन्नत के साथ जोड़ दिया। उस जमीन के लिए काबे को भी, उस जमीन को काबे का भी काबा बना दिया। ये कैसी जमीन है जैसे जिसकी खातिर हुसैन काबे को छोड़कर आए। कोई यहां घर नहीं बनाता मगर इसका मालिक तो कोई है। कहते हैं 70,000 दीनार में हजरत ने जमीन खरीदी और फिर जमीन खरीद कर दोबारा उन्हीं के नाम हिबाला लिख दिया, 3 शर्तों के साथ। 3 शर्तों के साथ दोबारा उन्हीं के नाम जमीन कर दी, पैसे भी दे दिए और उन्हीं को वापस कर दी। मगर 3 शर्तों पर मैं तुम्हें वापस दे रहा हूं। सबसे पहली शर्त तो यह है कि यहां हल न चलाना, यहां हल न चलाना, या काश्त न करना, या जमीन में फसल न उगाना। मैं तो यही समझा हूं जब हल चलेगा तो किसी शहीद का कोई बदन, जब हल चलेगा तो किसी शहीद का कोई बदन का हिस्सा इस सरजमीन पर काश्त नहीं करना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अपनी आवाजों को आजाद करें जो जहां बैठा हुआ है। जो मेरे अजीज बाहर बैठे हैं, पिछले अकब वाले रोड रास्ते पर बैठे हैं, गाड़ियों में बैठे हुए हैं, अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। इमाम ने फरमाया यहां काश्त न करना। दूसरा हजरत ने फरमाया मेरा यहां मुझे यहां मारा जाएगा, मुझे यहां ज़िब्ह किया जाएगा, मेरे बदन पे यहां घोड़े दौड़ाए जाएंगे, मेरा यहां मजार बनेगा, लोग दूर दूर से मेरी कब्र की ज़ियारत को आएंगे। जो लोग मेरी ज़ियारत को आए उन्हें कम से कम 3 दिन मेहमान रखना, उन्हें कोई यहां तकलीफ ना हो, मेरे चाहने वालों को, मेरे मातमियों को कोई तकलीफ ना हो, मेरे होने वालों को यहां कोई अजियत ना हो। आप जाते हैं ना करबला अरबईन पर, आशूर पर, जो करबला के रहने वाले हैं ना वो हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं एक घूंट पानी का हमारे घर का पी लो, एक खजूर का दाना खा लो। आज से नहीं सदियों से करबला के रहने वालों का यह दस्तूर है। बड़े बड़े लोग सीनिया थाम में खड़े होते हैं, उसमें तरह तरह के फल रखे होते हैं कि इसमें से कोई एक दाना उठा लो। हमारी ये जमीन पर रहना हलाल होगा जब तुम हमसे राजी हो जाओ। इमाम हुसैन ने अपने ज़व्वारों के लिए, अपने ज़ायरीन के लिए 1400 साल पहले, आज से 1400 साल पहले इंतजाम किया। 3 दिन तक मेरे ज़व्वारों को अपना मेहमान रखना। और सुनेंगे तीसरी क्या बात की? फरमाया जब मुझे मार के चले जाए, जब मुझे मार के चले जाए तो मुझे दफना देना। ये मुझे बगैर दफना के जाएंगे, मेरा लाशा, मेरे बच्चों को मेरा लाशा दफनाने नहीं देंगे, ये मेरी बहनों को मेरा लाशा दफनाने नहीं देंगे। मेरा ज़ैनुल आबिदीन हसरत से देखता रह जाएगा। सकीना मेरी बच्ची हसरत से मेरा लाशा देखती रह जाएगी। मेरी सामने मेरा लाशा मुड़ मुड़ के देखेगी। या हुसैन, या हुसैन।